آپ مناظرے کے لیے ان کو بلاتے, کاش صاحب مناظرہ کرنے کے لیے جانا ہے, کاش صاحب ادھر جانا ہے, ڈنگر آدمی میرے پاس آیا, میں نے کہا نکل ادھر سے, میں مولانا صاحب کا بڑا فین ہوں, تو میں نے کہا پڈسٹل فین ہے یہ پتہ نہیں سیلنگ فین, چل نکل, فین کا تو چکر لگتا ہے, فین ہونا ہے, پورا ان کا علم پڑھ, ان کے خطبے سن, اس پر سوال جواب لے کر آ, مستقل مزاجی سے سال 2 سال میرے پاس بیٹھ کے پڑھ, مجھے پتا چلے طالب علم 2 دن پڑھنے کے لیے مڑ کے غائب ہو گئے. علم بہت ضروری, اور جو بندہ علم کے بغیر کام کرتا ہے یہ سمجھ لے وہ نبی کے دین کا انہدام کر رہا ہے, اور اس میں یہ جماعت اسلامی کے سارے شامل ہے, اور ڈاکٹر سرار سمیت. میرے سامنے ڈاکٹر سرار نے مولانا اسحاق صاحب کو کہا نہ میں فقہ کا ماہر ہوں, نہ میں حدیث کا ماہر ہوں, نہ میں تصوف کا ماہر ہوں, میں کسی چیز کا ماہر ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں مولانا, میں قرآن کا ماہر ہوں. مولانا اسحاق صاحب نے کہا یہ قرآن کی آیتیں سیٹ کرو, کہتا یہ چوتھی تیسری ہونی چاہیے تھی, تیسری دوسری ہونی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سورہ توبہ کے بارے میں کہا, مولانا نے بھی ریکارڈ کرایا ہوا ہے. کیوں پڑھے لکھے لوگ دین تو نفرت کر, دین جنہ معقول اور ہے لاجیکل کوئی شاید نہیں, مگر غلط تفسیر جڑی ہے وہ لوگوں کو بیزار کر دی. میں یار تسی ڈاکٹر صاحب کو نہیں سیکھا, سارے سامنے انہیں اعتراف کیتا نہ میں قرآن حدیث جاننا نہ فقہ, میں قرآن مجید کے بارے میں صاف کہتا پیا 3 رکوع جڑے ادھر لگنے چاہیے, میں توبہ توبہ توبہ, اللہ تعالیٰ کی ترتیب نو غلط کر دے. سمجھنے کی کوشش کرو, اللہ نے جس طرح یہ لکھ دیتے ہیں اتنے ٹھیک. اس قدر علم والا ہو, اس کو پتا. مجھے یاد ہے حکیم عبدالوحید سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر پنجاب تھے تحریک اسلامی کے, مولانا مودودی کے ساتھ کام کیا, 70-80 سال عمر, مجھے بیٹوں کی طرح چاہت کی, بہت پیار, بہت ہی پیار. مجھ پہ سب سے شفیق جو آدمی تھے ان میں سے وہ سب سے کام کیا, بہت بڑا مطلب ہے. ان کے والد بہت بڑے مولانا مودودی کے ساتھ بچپن سے ساتھ لگے ہوئے تھے, ابھی بھی ان کے بیٹے بڑا احترام کرتے ہیں دارا سلیمانیہ لاہور میں. میں بیٹھے تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ضعیف حدیثیں سنانی شروع کر دی. بعد میں باری میری تھی, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا انتہائی ادب کے ساتھ, میں حکیم صاحب کے پاؤں کی خاک بھی نہیں جوتے کی, جس قدر مرتبے پہ جس اخلاص سے وہ کام کرتے میں نے نہیں دیکھا اپنے اندر آج تک. لیکن میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ روایات ٹھیک نہیں, آپ یہ روایات واپس لے لیں. ایک بندے نے کہا آپ کو لگ سے ان کو سمجھانا چاہیے, میں کہا بالکل سمجھانا چاہیے, لیکن بات مجمع میں ہوئی تھی, آج ہی ختم ہو جائے تاکہ حکیم صاحب کے اوپر سے بوجھ اتر جائے. انہوں نے اسے روکا, انہوں نے کہا بس کر, انہوں نے میری اصلاح کی ہے, مجھے ٹھیک ہے, میں وہ ساری باتیں واپس لیتا ہوں. علم آپ کے پاس ہے نہیں, تقریریں آپ شروع کر دیتے ہیں, فضائل ابوبکر, جھوٹے سارے فضائل, علی کے بڑے بے شمار چیزوں کے جھوٹے فضائل بنے ہوئے ہیں. آپ کے پاس علم ہوتا نہیں, مطالعہ آپ کا نہیں. وہ دعوت دین کا کام کر رہا تھا اور اصول دین کا کام کر رہا تھا, جس میں لوگوں کو توحید رسالت اس پہ گفتگو. جب اس نے چھوٹا مسئلہ چھیڑا طلاق والا, جو حنفی تھے وہ ادھر سے نکل گئے, امام حسین کے مسئلے پہ شیعہ سارے لگ ہو گئے, وہ جو کام چلتا تھا وہ تباہ ہو گیا. اور جاہل مطلق کام کرے, ٹھیک ہے, سعودی عرب نے تو اب اس کو یہی کہنا وہ وہابی تھا اس لیے نام دلا دیا انہوں نے مل کے. بات یہ ہے کہ دین کا عالم سے غلطی ہوتی ہے, وہ غلطی پھر ایسی پھسلن والی ہوتی کہ وہ کام رک جاتا ہے دین کا. یہ آپ کو میں بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں. خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ تفہیم القرآن میں ایک حدیث لکھی, وہ حدیث موضوع یعنی مان گڑھ تک جھوٹی ہے. آپ یہ دیکھیں زنا کے چیپٹر میں جا کے لکھا, میں نے مولانا سے کہا یہ کہاں پر ہے, کہتے یہ تو کہیں بھی نہیں, مولانا نے من گڑھ لکھ دی. یہ مولانا کو سامنے آئی, انہوں نے نقل کی, ادھر سے ویسی نقل کر, اٹھ کے تحقیق نہ کی. یعنی محقق آدمی ہونے کے باوجود غلطی ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح اس پہ پھر اب تفہیم پہ مقالے لکھے گئے, باتیں لکھی, کسی نے غور کر کے کہا مولانا مودودی کی غلطیاں. مولانا اسحاق صاحب نے آباسا واتا واللہ کی تفسیر کے اندر ان کی غلطی نکالی کہ وہ بھانجے نہیں تھے, بھتیجے تھے. لکھا ہے, بتانا پڑتا ہے عالم کو. بات یہ کہ عالم سے لغزش معمولی سی ہو جائے تو دوسرا بتائے. یہ جو جاہل بھی اٹھ کے تقریریں شروع کر دیتے ہیں. مولانا اسحاق صاحب مجھے کہا, استاد جی فرمانے لگے, کاشف بیڑا گرک اس دن ہوا جب جماعت اسلامی تحریک اسلامی کے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اٹھ کے درس قرآن دینے شروع کر دیے. تفہیم کا پڑھی, اسی کا خلاصہ لکھ کے آگے رکھ دیا ہے جی, تدبر پڑھی, اس کا خلاصہ آگے رکھ دیا, بیان کر کے 2-2 گھنٹے نکاح کا خطبہ چلتا, ڈاکٹر عبدالسمیع کا بیڑا گرک, لوگ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا برات تسی سامو تے روٹی کھاؤ, اسی چلنے نہیں. یہ موقع اس طرح کی, یہ ناقص علم کے ذریعے سے آپ کو اتنا ہی شوق چرا رہا ہے, آپ عالم بن جائے, کام بھی کرنے, 4 طرف ہر فن مولا, جیک آف آل اور ماسٹر آف نان, ہر پاسے میں لتا پساواں آتے, ہر جگہ بلے بلے. یہ اس آدمی کی جو نفس پرست ہے کہ میری تعریفیں ہوں, مجھے مانے لوگ کہ بلے بلے تیری اخیر ہو گئی بھائی, جیڑی گل چ جاندا تباہیاں پھیردا جاندا. موٹر سائیکل چلاندا تے 180 تے, کار چلاندا 300 تے, ہوائی جہاز چلاندا 3 لاکھ مربع میل تے, ہے جی, دودھ کا ایڈا فلانا ایڈا, کار چ ہانڈی پکاوندا کمال دی بندہ ہے. کیا آپ نے کیا ہوا ہے؟ علم سیکھیں, علم کے لیے اپنے آپ کو دفن کر دیں. یہ دیکھیں کتاب میرے پاس لاکھ روپے کی پرسوں کی کتاب آئی, میں لے کر آیا, بیماری کی حالت میں جا بیٹھا اٹھا نہیں جاتا, جا کے لے کر آیا. میں اگر پوری طرح لیس نہیں ہوں
تو پھر مجھے بتائے ہتھیاروں کے ساتھ وہ کسی نے حملہ کر دے گا میرے اوپر، میں کدھر کو جاؤں گا؟ خود بھی سوچنا پڑتا ہے۔ یہ دوسری چیز فرمایا، دوسرا کام یہ ہو جب امر بالمعروف کرنا ہے، مقصود رضا الہی ہو، بس سروری فقط زیبا اسی ذات بے ہمتا کو ہے، باقی ہیں سب بتانے آزری، سب بت ہیں، بادشاہی اسی کو جچتی ہے، ان غلاموں کو اس کی غلامی کرنی ہے، اس بادشاہ کو راضی کرنا ہے، اور جو شہنشاہ کہے غلام وہی کرے، وہ کہے ہیرے توڑ دو ہیرے توڑ دو، وہ کہے گوبروں کو گھر میں جگہ گوبر اٹھا کے گھر لے آؤ، وہ کہ اماں ابا چھوڑ دو، اللہ نے کہا ابراہیم چھوڑ کر آ گیا، ہم نے کہا ابراہیم تیرا ابا کافر مر گیا، تو دعائیں کر رہا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ میں پناہ میں آیا، آج کے بعد میں ابے کے لیے نہیں دعا کروں۔ او ہو، ابے کے لیے دعا چھوڑ دینی، آپ کا تو دماغ ہلا ہوا ہے، اور پیغمبروں کا پتہ نہیں، آپ تو خیر کرتے ہی نہیں، آپ کے کہتے کہ چلو چھوڑو کوئی نہیں، اب تو ابے کو پوچھتا نہیں نا، ابے اور امی کو کوئی بھول جائے اپنی دعاؤں میں اور اپنی نمازوں کے اندر کوئی بندہ کو، اللہ نے فرمایا ابراہیم بڑا آیا امتحان، میں نے دیکھے دو امتحان، ایک اس وقت ابراہیم پہ یہ امتحان آیا جب اللہ نے بتایا بھی تیرا ابا مر گیا کافر، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا غم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کا اور ملک سے نکال کے دینے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بڑی دور تک جاتی، انہیں کہ اللہ ابا کافر مر گیا، بات نہیں، حشر کے دن میں کھڑا ہوں گا، سامنے ابا ہوگا، تو ذلیل کر کے اس کو جہنم میں پھینکے گا، کیا کروں؟ یار کو خوش کرنے کے لیے اس کے دل پہ اللہ کی نگاہ تھی، اس کو تول چکا تھا اللہ ہر لحاظ سے۔ اللہ نے کہا ابراہیم ذرا نیچے منہ کر کے نظارہ لے، کشف کرایا اس کو، دیکھا تو ایک بجو گندے کیچڑ کے اندر لت پت تھا، کہا یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں نے تیرے باپ کو جانور بنا دیا ہے، اب اس کی شکل کا بندہ وہاں تجھے حشر کے دن نہیں نظر آئے گا، اٹھا کے پھینک دیں اس کو۔ کسی نے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کی کوئی فکر کی ہے؟ ابراہیم کے اوپر یہ فکر مسلط ہوگی بھی ابے کا کیا بنے گا، اللہ نے روک دیا۔ بہت سخت ابراہیم پہ بہت آئی ہوں گی، لیکن ایک یہ اور ایک جس دن اللہ پاک نے کہا ابراہیم ایک بیٹے کو لٹا کے ذبح کر دے، ادھر بھی نسل ختم، ادھر سے بھی نسل، اگلی نسل بھی ختم اور پچھلی بھی ختم کر دے، تنہا کھڑا ہو جا۔ بڑھاپے میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم 95 سال کی عمر میں پتر کو ذبح کر رہا ہے، 95 سال کی عمر میں دو وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتر لیٹ جا، لیٹ گیا، فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یاروں کی موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کے مقام گنانے، میں نے قرآن سے کہ ابراہیم کس کس مقام پر کھڑا تھا، پھر اس مقام میں ابراہیم پر جا کر پڑھنا جس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے، تمہیں کیا پتا وہ کیوں اللہ نے پاؤں لگائے، 10 انگلیاں ہیں ادھر، 2 ایڑیاں ابراہیم علیہ السلام کی، سمجھ گئے، پنجے ہیں، کچھ سوچیں اللہ نے ابراہیم کے پاؤں کے اشار وہاں انگلیوں کا کیوں لگایا، اور ان میں 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا ایک طرف کو، اب کوئی سمجھے کو ہر چیز حکمت کے تحت ہے نا، نکال کے قرآن پڑھیں۔ لیکن مولویوں کو جب میں بتاؤں گا دیکھ قائد صاحب پتہ نہیں کہاں سے نقطہ نکال لیتے ہیں، قائد صاحب نے پڑھنا ہے، قائد صاحب نے تو اللہ سے کہا ہے آخری قرآن مجید یہاں پڑھا ہے میرا، اب آ گیا آخری قرآن مجید، میں اللہ سے مانگتا کہ قرآن مجید ہو جس کے اندر چھوٹی چھوٹی تفسیر عربی کی، وہ 22 سے چھپا، عمر دراز صاحب نے پتہ نہیں کیسے تلاش کر، کئی سالوں سے تلاش تھی، نہیں مل رہا تھا، نہیں مل رہا، بڑے پیسوں، اب کتابوں کے ساتھ وہ بھی، پہلے میں نے اسی کو جپھی ڈالی، میں نے کہا آ گیا میرے موت کا وقت کا سامان، آخری وقت میں چونکہ تفسیر کا عادی ہوں تو اس کے اوپر سے مجھے تفسیر پہ بار بار غور کرنے کا موقع ملے، ایک آگئی جلد منگا لی، الحمدللہ الحمدللہ، موت کا سامان آیا، دل کو خوشی ہوئی کہ آخری وقت میں یہی پڑھتا جاؤں گا، وہ کتاب بھی میرے سامنے آ گئی، سب تفسیریں کتابیں یہ اب آپ کی، میں جدھر جا کے بیٹھوں گا اپنا قرآن پڑھتا رہوں گا، مجھے شکر ہے اللہ نے فرمایا یہ ہے، اور پھر اگلی یہ چاہت لگی رہے، یہ نہ ہو میں یہ بچ جاؤں گا وہ بچ جاؤں، میں میر جماعت میں قیم جماعت میں مرکزی میر، ایڈوکیٹ، ڈاکٹر، انجینئر ہے جی، بینکنگ دا فلانا عہدے تے، ڈی ایم تے، سی ایم تے، ایم ایم، یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو ہو گیا؟
اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، او تم کہتے ہو ڈی ایم سی ایم، میں کہہ رہا ہوں انسان خسارے میں چلا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو بڑا اچھا بنایا تھا، ثم رددنا، اس نے برے عمل کیے، رددنا اسفل سافلین، پستیوں میں یہ گرا کہ جانور بھی وہاں نہیں گرتے جاتے جہاں پر جا کے یہ بجو بن گیا کہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حشر کے دن منافقوں، کافروں، بے ایمان، دھوکے باز بندوں کی شکلیں بدل کے اللہ انہیں جانور بنا کے جہنم میں پھینک دے گا، یہ انسانی شکل میں وہاں نظر ہی کسی کو نہیں آئیں گے، اور شکر کریں آپ اور میں مسخ نہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا دوسری چیز، تیسری ہمدردی اور شفقت ہو، اس کا اس بندے کو ہرانے کا مقصد نہ ہو، دل سے اس کے ساتھ بات کرے کہ میں چاہتا ہوں آپ آخرت کے اندر ہمارے ساتھی بنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے برکتیں، اس کو ایسا نرم ملائم طریقے سے اس کے ساتھ پیار سے بات کرے، اس کو ایک لفظ ہے ہمدرد، آپ کو مصیبت کیا لفظ سمجھائیں، آپ ایسے ہم درد لے کر آئے نا، ہم درد لے کے آئے، جس کا اور آپ کا درد ایک ہو جائے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی تو سمجھے اس کو بھی درد ہونی چاہیے، یہ دنیاوی مثال ہے، آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بھی اندر آگ لگی ہو راضی کرنے کی، فرمایا وہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کو حکم دینے والا صابر بھی ہونا چاہیے، چوتھی چیز اس کے اندر صبر ہو، دعوت دے کے بیٹھ جائے، روز ٹیلی فون نہ کری جائے، روز اور جی چلیے دعوت دینے جا رہے ہیں، روز بوا کھڑکا کے آ جا بھائی، فرمایا بات سنائیں 2-4 دن میں، اب بس چھوڑ دیں، آپ اس کو کبھی موقع ملا آ جائے گا، نہیں تو آپ یہ جب تحریک اسلامی میں اختلاف ہوا نا میرا دوستوں کے ساتھ، میں بڑا پریشان بھی، اتنے میں نے لڑکے بنائے، وہ ایک صاحب تھے وہ کہ مجھے دیں یہ سارے لڑکے، ہم کا سب سختی بڑی کرتے ہیں، ہم سے کیوں، میں پوچھتا تھا لٹریچر پڑھا کہ آپ پڑھا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، قرآن مجید کا ترجمہ، یہ دیکھو میری سختیاں دیکھو، قائد صاحب کی سختیوں کے ذرا میں نے کہا وضاحت بھی تو فرمائیں حضور، میں کس طرح کا سخت ہوں، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ملنے کے لیے یہاں پر آیا، مجھے کہتا ملو، باتیں بوتے کر کے نہ آدھے پونے گھنٹے بعد چائے چوئے پی کے ہاسوس کے مجھے کہتا یقین جانو یہی سمجھی جا رہے سے بھی پتہ نہیں چانڈی نہ پیجوے جانے، میں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ بندے نا، آپ دیکھیں یہ ممبر رسول ہے، اس ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے غیر سنجیدہ گفتگو کر کے میں نے جانا کدھر ہے، جب میں پاؤں، استاد جی نے کہا تھا ممبر سے پاؤں اترتے وقت عالم یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں پیر رکھ دیتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پیر رکھتا ہے، یہ عالم کا کام ہے، دیکھ لے کہ اب اس نے حق پہنچانا اور کیا پہنچایا کیا نہیں پہنچایا، صابر ہو۔ اور اگلی بات وہ ہے جس پہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا، توبہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، او ہو فرمایا حکم دینے والا پہلے اپنے اندر، او فقیرہ اپنے اندر پا چاہتی فقیرہ ہوں، اپنے اندر جھانکے کہ فرمایا تو عمل کر رہا ہے جو تہجدوں کے بیان ہو رہے، تو صبر کر رہا ہے، تو نے یہ سارے کام کر لیے جو تو اب لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، سارا کچھ دیکھا ہے۔ اس مسئلے کے اندر مجھ سمیت میں نے بڑے بڑے علماء کی صحبتیں اختیار کی ہیں، اولیاء اللہ کی بھی اختیار کی ہیں، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ جا کر میں نے اخیر یہی دیکھا کہ خود عمل کوئی نہیں، میرے اپنے اندر بے عملیاں اتنی، میں کئی دفعہ آپ کو جمعہ پڑھا کے پھر رات کو کئی دفعہ میں تہجد اس دفعہ شرم کے بھی مارے اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، سخت سردی اور بیماری کی حالت میں، کہ اللہ پوچھے گا لوگوں کو تہجد کے بارے میں کہتا تھا، خود تو پڑھتا نہیں تھا، ہیں پیال لمبے سوکھنا ہے، اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہے، اے سومن تیرے درکار نہیں، کیوں کھراٹے لے رہا ہے، سومن تیرے درکار، جاگ فریدا جاگ تیری ڈاڈے نال پریت، تو ستا رب جاگدا کتھوں لیے ریت، پریت لگا کے پیار پا کے مشوقہ محبوبہ جگانیاں تے آپ سوئے نا ہے، جاوے کچیا کڑیا تیرا کی کرا میں اعتبار، تو عشق سمندر کی چلنا تو دو چھلاندی مار، ہیں وہ عشق سمندر تے تیرنے ہیں، دو لہریں آئیں اٹھ گئی تو اسی میں بکھر بکھر گیا، میں تھک گیا سی تے میں تہجد نہیں پڑھی، ہیں جی کڑی دا ویاہ سی تے منڈے دا ویاہ سی، اٹھے نہیں، رات اسی کنجر خانہ کر دے رہے تے پڑھ نہیں سکے فجر دی نماز، فرمایا جا کچیا کڑیا تیرا میں کی کرا اعتبار، تو عشق سمندر کی ترنا تو دو چھلاندی مار، دو چڑھا تیرے دنیا دی محبتیاں پہیاں خدا چاکے تھے پرے مارے، فرمایا یہ جو بندہ ہے یہ اپنے اوپر عامل ہو اور عمل کرنے والے کے، فرمایا وہ آدمی کوئی آگے کو آئے، تم لوگ اور یہ لوگ کس طرح سے آگے کو آنے کی کوشش کرتے، یہ اصل مسئلہ دین کا اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دعا تو یہ آمین ہے، سارے اچھی آواز میں کہتے آمین۔
آپ ہی کہنا فرما دے, میں کوشش کوئی نہیں کرنی, تو ہی مینوں کدے تکے نہ. ایک بات سمجھ لیں, جو بندہ یہ کرتا ہے یا اللہ تو مینوں کنوں پھڑ کے ادھر لیا, اللہ جیسے کان پکڑ کے لاتا ہے نا. میں نے ایک دعا لکھی, میرے پاس دعا ہے, الہی ان رأیتنی ابتعد عنک فردنی الیک ردن جمیلا. یہ آپ کو پڑھی تھی, میرے سامنے آ گئی موقع کی. اے اللہ, جب تو دیکھے کہ میں تجھ سے دور ہوتا جا رہا ہوں تو پھر تو مجھے انتہائی خوبصورت اور احسن انداز سے اپنی طرف کھینچ لینا اور لوٹا لینا. ردن جمیلا جو نہ ہویا, اللہ کو بڑے رنگ ہے اللہ کے پاس, ایسا سیٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں بلبلاتے آتے ہیں, میری چیخیں ہی نہیں کر رہی تھی, سارے بندے میرے بھائی جان چیخ رہے, کبھی باہر جاؤں کبھی اندر جاؤں کبھی اندر جاؤں. میں نے دعا یاد آ گئی مجھے, میں کیا کہ ادھا پھوڑے دے دیے نا کھینچ, تیری مہربانی ہے. تکلیف تو انتہا ہو گئی, دعائیاں دے اٹھا. میں نے کہا نہ, میں ذہن میں باتیں چلنے لگ گئی. فلانا اپنے ایک ایک کارے میں کہا بالکل بالکل, وہ تو فلانے نے بھی, میں سب کی توبہ کی. میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لفظ نکلتا ہے جو انسان کی ساری نعمتیں کھینچ کے لے جاتا ہے. ایک لفظ فرمایا اتنا حقیر ہوتا ہے کہ بندے کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ میں نے لفظ بولا. بندہ کہتے ہیں ایک ہی گل ہوئی جیتے اللہ نے پھاڑ لیا. میں نے فرمایا زبان کو لگام دے کے رکھ, لگام. میرا اپنا ایک بہت قریبی رشتہ, ایک آفت اس کے اوپر آ گئی. اس نے کہا یہ کیوں ہوا؟ میں تو کسی کا کچھ نہیں کیا. میں نے کہا اول تو یہاں مقام نہیں کہ کچھ کرے تو اس کو پکڑنا ہے, سمجھ گئے نا. کرے پہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ چھوٹتے بھی نہیں ہیں. نہ کرے پہ کوئی زمائش آ جائے تو کہیں نہ کہیں معافی ہو جاتی ہے. اس کی معافی کا کوئی پتہ ہی نہیں. پہلے تو یہ دماغ سیدھا کر لیا اپنا, اور باقی تو کہتا ہے میں نے کیا نہیں کیا. ایک بے شرم آدمی, میرے اتنا قریبی جگر ہو کے تو میرا, تو مجھے یہ بات سنا رہا ہے وما انت عالم بہ منی. وہ گناہ جو میرے علم میں بھی نہیں, تیرے علم میں نیکیاں سمجھ رہا ہوں وہ گناہ ہے. میں نیکیاں سمجھی جا رہا ہوں وہ گناہ ہے. میں نیکیاں سمجھی ہوئی ہیں کہ میں تو بڑی نیکی کی تھی اس ویلے. اللہ نے کہا تجھے کیا پتا تیری وہ نیکی جو گلے تیرے پڑی ہوئی ہے وہ کتنے لوگوں کا گھر برباد کر گئی ہے. سمجھ گئے. اللہ سے جب دعا مانگے تو کہیے اللہ ہمیں نا آسن انداز سے ایسی پیاری نیند بنا دے کہ میں تہجد کے وقت پوری نیند کر کے اٹھ جایا کروں, اور اس کے بعد مجھے نیند نہ آئے, اور وہ اتنی نیند میرے لیے مکمل اور کامل کر دے کہ مجھے اپنی نیند کے بعد نشاط اور سرور اور لذت آئے تیری عبادت کرنے میں, بوجھ نہ بن جائے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں, حکم ہوتا ہے فرشتوں کو ان کو سلا دو, یہ اٹھ کے نہ پکاریں, مجھے اچھے نہیں لگتے, ان کو سلا دو. آپ نہ سوچ میں ستا ہی رہ گیا, فرمایا سلا دو. نہیں سننی اس کی بات, اس کو توفیق ہی نہیں دینی ہم نے دعا کرنے کی. آپ کہتے میں ادھا کر لیں بہانے. صاف بات میں نے آپ کو دی ہے, بتا یہ آپ کے دماغ میں نے دی ڈال, آپ لیں سمجھ, میرے نہیں کام آتی, آپ ہی کر لیں, آپ ہی کر لیں, میرے کام نہیں آئے, تجھ تو کر لو, تسی بج جو میں نہیں بج سکیا. سمجھ گئے. بڈھا آدمی کو جنید شیر کو کسی نے کہا آپ نے تو بڑے مزے کیے ہیں, اب آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا بیٹا اس وقت راہ ہدایت کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوا تھا, میں گمراہ اور بھٹکا ہوا تھا, میں دنیا کی لذتوں میں محو تھا, میں نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. یہ وہ گناہ ہے کہ اب اس میں ساری زندگی سے پچھتا رہا ہوں. میرے بیٹے یہ پچھتاوے بہت برے ہیں, اللہ تمہیں ان پچھتاووں کے اندر شامل نہ کرے, ان پچھتاووں سے دور رکھے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ تا تسی 900 چوہے کھا کے, کہ میں نے میرے 900 چوہوں کو نہ دیکھو, تمہارے 900 بھی نہیں ہونے, 100 ہی ہونے تو تم نے جہنم میں چلے جانا ہے. میرے تو 900 پہ میں حج پہ بلی چلی گئی ہے نا, اے بلی ہو ہے باگڑ بلا ہے سیدھا ہی جہنم چ. تو 2-4 چی پت پھڑیا جانا, جڑی آندھی ہون طوفان چلیا نا, یہ تو وہ تو طوفان پتہ نہیں کداں دے سی, ہون کداں جڑے چلے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.